أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر کا۔ جیسا کہ میں انٹروڈکشن میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم یہ جو ایکسپلینیشنز ہیں، جو تفسیر ہے قرآن مجید کی، یہ ہم مولانا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن سے جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور اسی کو میں آگے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے۔ اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہی ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی بھی سبجیکٹ کا یا کسی بک کا افتتاح ہوتا ہے، ریسیپشن ہوتی ہے اس کی۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نام دباچہ یا گفتگو کے یا کسی بھی کلام کے آغاز کے بھی میننگز میں اس کو لیا جاتا ہے، اور اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے جو نزول ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ کچھ معتبر روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی جو ایک کمپلیٹ چیپٹر جو قرآن مجید کا نازل ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہی تھا، وہ سورہ فاتحہ ہی تھی۔ اس سے پہلے جو بھی حصہ قرآن مجید کا نازل ہوا وہ متفرق آیات کی صورت میں تھا، یعنی کہ وہ ورسز کی شکل میں تھا، جس طرح کہ سورہ علق جو ہے اس کی ورسز آئیں، سورہ مزمل، سورہ مدثر وغیرہ کی ورسز آتی رہی ہیں، لیکن جو ایک کمپلیٹ سورہ نازل ہوئی تھی وہ پہلی سورہ فاتحہ ہی تھی۔ اور اس میں جو ڈسکشن ہے اس کو تھوڑا سا سمرائز میں کر لوں، پھر میں آگے اس کی جو ہے وہ ورس بائی ورس ہم اس پہ جائیں گے۔ سمری اس کی سبجیکٹ کے جو اس میں ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ صورت ایک دعا ہے، اٹس اے پریئر، جو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو سکھائی ہے۔ یہاں سے اس کی اہمیت اور اس کے رتبے کا اندازہ آپ لگائیں کہ ویسے تو تمام دعائیں ہی اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا آغاز جس دعا سے کر رہا ہے اس دعا کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو یہ دعا سکھا رہا ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کرا، یعنی ہر وہ شخص جو کہ قرآن مجید کو اسٹڈی کرنے لگا ہے، اس کو سٹارٹ لے رہا ہے، تو شروع میں اللہ تعالیٰ اس سے یہ دعا کروا رہا ہے۔ اور کتاب کی بالکل بگننگ میں، بلکہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس میں اس دعا کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی میں اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمبولک میسج ہے انسان کے لیے، ناٹ جسٹ ٹو مینشن دا امپورٹنس آف دعا، کہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے انسان کو دعا سکھا رہا ہے کہ اف یو آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ہیو سینٹ ٹو یو، یو مسٹ ڈو دعا بیفور دیٹ۔ اور انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، یعنی اگر کسی چیز کی مجھے طلب ہی نہیں ہے، اگر کسی چیز کی کو پانے کی میرے اندر خواہش ہی نہیں ہے، تو میں کیوں اس کے لیے دعا کروں گی؟ تو ایک تو پہلی چیز یہ کہ آپ کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے جب آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں کہ اے اللہ مجھے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی صورت میں انسان دعا کرتا ہے جب کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی جو چیز وہ ڈیمانڈ کرنے جا رہا ہے وہ اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ تو ان another way ایکچولی اس دعا کو کرنے سے انسان جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے کہ جو میں مانگنے جا رہا ہوں، جو ہدایہ وٹ ایور جو میں مانگنے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور بلا شبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے اختیار میں تو ہر چیز ہے، لیکن انسان اس کو پھر جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے اس چیز کو اس دعا کے مانگنے سے۔ تو اس میں دو چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، دو پوائنٹس۔ ایک پوائنٹ نمبر 1 کہ آپ
دعا کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاتے ہیں کہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور پھر یہ کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ وہ الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں دل میں یہ خواہش ہے یا موجود ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے یہ ہدایت دے بھی، جس ہدایت کی دعا سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں سکھائی، اور دوسری یہ کہ اے اللہ بے شک آپ کے پاس یہ اختیار ہے دینے کا جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ بس قرآن مجید کی جو بگننگ ہے اس میں اس دعا کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تلقین کی ہے، یہ میسج دیا ہے کہ وہ اس کتاب کو جو ہے وہ راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، یعنی کہ اس کتاب کو صراط مستقیم پر آنے کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کی اگر تمہیں خواہش ہے تو پھر تم اس کتاب کو پڑھو۔ یعنی جب آپ اس کتاب کو، قرآن مجید کو، جب بھی میں کتاب کا لفظ یہاں پہ استعمال کروں گی اپنے لیکچر میں تو اس کا مطلب امپلائڈلی یہ ہوگا کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ قرآن مجید۔ تو جب آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جو انٹینشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو ایک طالب حق کی ہونی چاہیے مینٹیلٹی آپ کی، یعنی آپ کے دل میں یہ چیز ہونی چاہیے، آپ کے دماغ میں یہ نوٹ ہونا چاہیے کہ میں اس کتاب کو پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ہدایت چاہیے اللہ تعالیٰ سے، میں ہدایت چاہتا ہوں، اس لیے میں اس کتاب کو پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم کو ہدایت چاہیے تو پھر تم اس کتاب کو پڑھو۔ اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آل دا نالج بلانگس ٹو اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کریں۔ یعنی یہ میسج اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں، اوکے، سو فرسٹ یو ہیو ٹو پرے واٹ، پرے دیٹ اے اللہ میں اس کتاب کو پڑھنے جا رہا ہوں، کائنڈلی آپ اس کے ذریعے مجھے ہدایت دیجیے، یعنی اس کے اندر جو بھی مجھے ڈفیکلٹیز پیش آئیں گی کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ان کو میرے لیے آسان کر دیجیے، میرے لیے صراط مستقیم کو آسان کر دیجیے، اور بلا شبہ یہ پاور صرف آپ ہی کے پاس ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں میرے لیے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد، اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ کے اوپر یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ در حقیقت کتاب اور اس کے مقدمے جیسا نہیں ہے، بلکہ دعا اور جواب دعا کا تعلق ہے اس کے اندر۔ یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک دعا ہے جو بندے نے کی ہے، انسان نے کی ہے، اور اس دعا کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے قرآن اس کا جواب ہے، اس دعا کا جواب جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری رہنمائی کر، اور جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے وہ ہدایت، یہ ہے وہ رہنمائی، یہ ہے وہ انسٹرکشن مینول جس کو فالو کر کے تمہیں ہدایت مل جائے گی، وہ ہدایت جو تم نے مجھ سے مانگی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں آگے سورہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اس میں اسلام جو ہے وہ ایک کلچر انسان کو دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ وہ کلچر کیا ہے؟ اس کلچر کے بہت سے رولز ہیں، جن میں سے ایک رول یہ ہے کہ آپ اپنے ہر کام کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں۔ یہ جو ہے ایک نارم ہے اس کلچر کی جو اسلام انسان کو سکھانا چاہتا ہے۔ اچھا، اب اس رول کی اگر آپ پابندی کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہر کام کا آغاز آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ اپنے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو کم از کم بھی میں نے آپ کو ان دا بگننگ ان دا انٹروڈکشن آف دس تفسیر بتایا تھا کہ میں بہت ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی، بٹ ہم بہت سرفیس پہ بھی نہیں رہیں گے، تو بہت سے فوائد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اگر میں فائدوں کے اوپر بات کرنا شروع کروں تو پھر اس کے اوپر تو جو ہے وہ کئی دن بھی کم پڑ جائیں گے، لیکن میں چونکہ جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بٹ ایٹ لیسٹ میں اتنا ضرور بتانا چاہوں گی کہ جس سے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ پتہ چل سکے، جب وہ قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے اس کو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جو میں چیزیں پڑھ رہا ہوں ان کے کیا میننگز ہیں، کیا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے، کیا کانسیپٹس ہیں اس کے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر آیت کے آغاز کا، ہر صورت معذرت کے ساتھ، ہر صورت کے آغاز میں سوائے ایک صورت کے مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ رول سکھانا چاہتا ہے کہ وہ اس رول کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے کہ ہر کام سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اب آپ کو ویسے تو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، لیکن جو میجر 3 بینیفٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی نا، آپ کے سب کانشیس میں یہ چیز چلی جائے گی کہ آپ سوچے سمجھے کتنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکل جایا کرے گا۔ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرنے لگیں گے، کوئی بات کا آغاز کرنے لگیں گے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ بہت سے برے کاموں سے بچ جائیں گے۔ کس طرح بچ جائیں گے؟ اس طرح بچ جائیں گے کہ خدا کا نام لینے سے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، اف یو آر گوئنگ ٹو سٹ ان اے میٹنگ اور ان اے ڈسکشن، اور فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، خصوصی طور پہ جو ہے وہ عورتوں کی، اگر میں سٹنگس کی بات کروں، خیر آج کل تو مرد حضرات بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کسی سٹنگ میں بیٹھنے جا رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھنے جا رہے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ غیبت کرنے سے پہلے آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھا دے گا، کیونکہ آپ ہیبیچول ہو چکے ہیں اس چیز کے۔ تو اگر آپ غیبت کا کرنے لگیں گے نا کسی انسان کی، تو فوراً آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے گی، یار میں اللہ کا نام لے کے یہاں پہ بیٹھا ہوں اور اب میں غیبت کروں، تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر جو ہے نا وہ گلٹ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو روک دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی برا کام خدا نخواستہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو عادت ہے، آپ نے سب کانشیسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم منہ سے ادا کر دیا، تو پھر آپ رک جائیں گے، آپ کے اندر آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو کوشچن کرنے لگ جائے گا کہ کیا یہ صحیح ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، نام اللہ کا لے رہا ہوں اور کام یہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا، دوسرا یہ کہ جائز صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرنے سے جو انسان کی ذہنیت ہے وہ بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی، اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا، اپنی بات کا آغاز کرے گا۔ یہ بیسکلی دس از این ایکسٹینشن آف دا فرسٹ پوائنٹ وچ آئی ایکسپلین، کہ ایک تو آپ برے کام سے بچ جائیں گے، اور پھر جو صحیح کام ہے اس کو وہ آپ کا سینٹر آف اٹینشن رہے گا۔ وہ کس طرح سینٹر آف اٹینشن رہے گا، اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دے دیتی ہوں۔ وہی بات جو میں نے پیچھے آپ کو اگزامپل دی غیبت والے، کہ آپ غیبت سے رک جائیں گے کہ یار میں نے ابھی بسم اللہ پڑھی اور اب میں آ کے غیبت کرنے جا رہا ہوں سٹنگ میں بیٹھ کے، اوکے پھر کیا کروں، کیا بات کروں، چلو پھر کوئی دین کی بات کر لیتے ہیں، پھر کوئی اللہ کی بات کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کا جو سینٹر آف اٹینشن ہے نا وہ چینج ہو جائے گا، اینڈ آل دس از ہیمپرنگ جسٹ بیکاز یو ریسائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو تھرڈ بینیفٹ ہے جس کے لیے ہم عموماً اس کو پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہر کام اللہ کا نام لے کے ہم شروع کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق اس میں شامل حال ہو جائے گی، اور ان ادر ورڈز اس میں برکت ڈالی جائے گی، اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں گے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ تو جب آپ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی بات سے پہلے، کچھ بھی ایکٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اٹ مینس کہ آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا، تو اب اللہ بھی آپ سے رجوع کر لے گا، اور جب اللہ آپ سے رجوع کر لے گا تو پھر آپ ظاہر آپ کے کام میں برکت بھی پیدا ہو جائے گی، آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ آپ اس میں اگر کوئی اس کے پروز اینڈ کونز ہیں تو ان سے برائی سے بچ جائیں گے، اس میں اچھا ایلیمنٹ جو ہے نیکی کا ایلیمنٹ شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسا کہ میں بگننگ میں آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دراصل ایک دعا ہے، تو دعا کی جو آغاز ہے وہ اس ہستی کی تعریف سے کیا جا رہا ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہ رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس دعا کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید میں اگر کوئی نقطہ بھی ہے نا تو وہ بھی وداؤٹ ریزن نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ڈیپتھ ہے، اس کے پیچھے بھی کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے بھی میسج ہے۔ کوئی بھی چیز قرآن مجید میں بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنے کا مطلب تو ایکچولی ہمیں یہ میسج دینا ہے دیٹ وی شوڈ اسٹارٹ ایوری تھنگ، ایوری ایکٹ ود these words بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ now the second message is that if you are going to، اگر آپ دعا کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی زندگی میں کوئی بھی دعا آپ مانگ رہے ہیں، نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں یا ویسے بھی کوئی دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا ایک پیٹرن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا یہاں پر۔ بیسکلی اٹس اے میسج، اٹس اے وے آف، اللہ تعالیٰ از ایجوکیٹنگ اس کہ آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو سویلائزڈ وے میں مانگنی ہے۔ اب یہ کوئی سویلائزڈ وے نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی فوراً سے آپ نے اپنا مطلب آگے رکھ دیا کہ جی بس مجھے تو یہ چاہیے۔
اب یہ سویلائزڈ وے آج کی دنیا میں سے بھی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ یہ بڑا ویئرڈ ہے، یہ بڑا ان کامن ہے. نو، اگر ہم آج کے جو ہمارے سویلائزیشن کے سو کالڈ اسٹینڈرڈز ہیں ان کو بھی چیک کریں تو جب ہمیں کسی انسان سے بھی اگر کوئی کام ہوتا ہے، ہم اس کو فون کرتے ہیں یا ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو گھر پہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک دم سے ہم اس کو بول نہیں دیتے کہ ہاں بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا پیسے تو دے دو. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک کلچر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں سویلائزیشن کا، کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جب بھی دعا مانگنی ہے، یہ اس دعا کی میں سورہ فاتحہ کی قرآن مجید کی بات نہیں کری، جب بھی نماز کے بعد بھی کبھی بھی آپ نے دعا مانگنی ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ سمجھایا ہے. اور سویلائزیشن کا یہ تقاضا بھی ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہیں پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا، اس کے مرتبے کا اعتراف کریں. دیکھیں نا، تعریف تو ایسے ہی ہوگی، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری تعریف کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری اپنی بیٹرمنٹ کے لیے ہے. یہ وہ مینرز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، دا مینرز آف کمیونیکیشن ود اللہ. تو اس میں بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو مینرز سکھاتے ہیں کہ بیٹا جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے آغاز کرتے ہیں. کسی سے ملتے ہیں تو سلام کے بعد اس کا حال احوال پوچھتے ہیں. اگر کوئی آپ سے حال پوچھے تو یہ نہیں کہنا کہ میں ٹھیک ہوں، کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں ٹھیک ہوں. تو بیسیکلی تو یہ مینرز ہیں. اب بات تو تب بھی کنوے ہو ہی جاتی ہے اگر ہم بچہ کہہ دے کہ جی میں ٹھیک ہوں، بٹ نو وی ڈونٹ فیل لائک اٹس اے سویلائزڈ وے آف ڈوئنگ اٹ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے وہ سویلائزیشن سکھا رہے ہیں کہ جب دعا مانگنی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اور تعریف نہ صرف تعریف بلکہ اس کے احسانات، اس کے مرتبے کا اعتراف کرنا ہے، کیونکہ وہ تو پھر رب کی ذات ہے. تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، میں جو ہمارا جو سراؤنڈنگ انوائرمنٹس ہوتی ہیں، سراؤنڈنگز ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو ایگزامپلس اس لیے دیتی ہوں کہ اس سے ہیومن برین کو انڈرسٹینڈ کرنے میں شاید آسانی ہو جاتی ہے. اب ہم اپنے آس پاس لوگوں کی تعریف جو ہے وہ 2 ریزنز کے اوپر ہی کرتے ہیں. 2 چیزیں اگر ہم ان میں دیکھیں، ایک یہ کہ وہ بجائے حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو کہ اس شخص نے ہمارے لیے بے شک کبھی کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن بذات خود ہم یہ مانتے ہوں کہ ہاں بھائی اس کے اندر یہ خوبی تو ہے. فار ایگزامپل اف somebody is very beautiful تو ہم اس کے بیوٹی کی تعریف کریں گے. اب اس سے ہمیں تو کوئی، اس کی حسن سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہم ویسے اس چیز کو مانیں گے تو صحیح کہ ہاں بھائی خوبصورت تو وہ ہے یا کوئی اور خوبی ہے. اور دوسری تعریف ہم کسی کی کن معنوں میں یا کس ریزن سے کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کوئی ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان، کوئی فیور کی ہے ہماری، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ ہماری اس کے لیے قدر شناسی بھی کا بھی ہو جاتا ہے اور احسان شناسی بھی ہو جاتی ہے، دونوں چیزیں ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر تو یہ دونوں ہی ریزنز پوری اترتی ہیں اس کی ذات پہ، کہ تعریف اللہ کے لیے، بے شک اس سے زیادہ تو کوئی تعریف کا مستحق ہی نہیں، اور اس سے زیادہ تو کوئی اس چیز کا مستحق بھی نہیں کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. اور اس میں ایک چھوٹا سا لیکن بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گی، کہ بات یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے. بات یہ صحیح جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. جو ہی کا لفظ ہے نا اس میں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اونلی فار دا سیک آف اللہ، تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے. یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے ہمارے لیے، اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ جس سے پہلی جو ضرب لگتی ہے وہ مخلوق پرستی کو لگتی ہے. مخلوق پرستی کو کیا مطلب؟ وہ جو ہم فلیٹرنگ کرتے ہیں نا، آج کل تو بہت کامن ہے، اس کو تو بلکہ سوشل کانٹیکس بنانا کہا جاتا ہے. اس کو برائی تو سمجھا ہی نہیں جاتا. ہم کسی کی فلیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، بٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، خوش آمد جس کو آپ اردو زبان میں کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں یہ مانتی ہوں کہ لوگوں کی تعریف انسانوں کی جانی چاہیے، لیکن تعریف کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ اس شخص کے سامنے اپنے نمبر
टांगना चाहते हैं, अपने नंबर बनाना चाहते हैं, उससे कोई फेवर लेना चाहते हैं, इन फ्यूचर इन प्रेजेंट अपना कॉन्टेक्ट ज़रा बना के रखना चाहते हैं, इसलिए उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये तो हर इंसान को जो है ना वो पता होता है कि वो अपनी ज़बान से जो अल्फाज निकाल रहा है या जो अपने एक्शन कर रहा है उसके पीछे उसके इंटेंशन क्या है। तो अगर आप किसी इंसान की उसकी पीठ पीछे भी तारीफ़ करते हैं तो ये तो तारीफ़ है। ऐसे ही जैसे हम लोगों की पीठ पीछे उनकी ग़ीबतें करते हैं, अगर हम उनकी अच्छी जो उनमें जो क्वालिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करना लग जाएं तो वो तो रियल तारीफ़ है। लेकिन उनके सामने इसलिए उनकी तारीफ़ें करना क्योंकि कल को हमें उनसे कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई फेवर मिल सकती है। अच्छा, इसमें जो है वो अब आप ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि तारीफ़ जो है वो अल्लाह ही के लिए है। तो जो मखलूक परस्ती, फ्लैटरिंग, बटरिंग, ये जो चीज़ें हैं इनको तो सिरे से ही जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया, इनकी तो जड़ काट दी गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके। अब दूसरी चीज़ में आती है कि किसी इंसान, किसी फ़रिश्ते, किसी देवता, किसी प्लानट, गर्ज़ के दुनिया की किसी भी मखलूक या चीज़ के अंदर अगर कोई वस्फ़ है, कोई ख़ूबी है, क्वालिटी है, तो वो उसका अपना ज़ाती कमाल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का अतिया है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। बस अगर कोई इस तारीफ़ का असल में हक़दार है कि हम उसके फ़ैन हो जाएं, हम उसके ग्रेटफुल हो जाएं, हम उसकी काइंडनेस के, उसकी ब्यूटी के जो हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो कन्फेस कर लें, एडमिट कर लें कि हम उसके सर्वेंट बन जाएं, फॉलोअर बन जाएं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है फिर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो फिर वैसे तो यहाँ डायरेक्ट उसका वो नहीं है, डिस्कशन नहीं है, पर बाय द वे मैं यहाँ पे उसको डाल दूँ कि ये जो चीज़ है कि फिर हमारे अंदर भी जो मैंने अभी आपसे बयान किया कि अगर किसी दूसरे इंसान के अंदर कोई खूबी है, कोई खूबसूरत है, ठीक है, या किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, या किसी के अंदर कोई वस्फ़ है, समबडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, समबडी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो वो खूबियाँ उसके अंदर अल्लाह ताला ने डाली हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम दूसरों की बजाय अगर पहले अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो जो तकब्बुर का कॉन्सेप्ट है, वो जो सेल्फ़ सेंटर्ड या सेल्फ़ प्रेज़ करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा हमारे अंदर से। वो जो बीमारी है वो यहीं पे वो पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि हम अपने आप को भी ये बता देंगे कि अगर मेरी शक्ल अच्छी है, अगर मेरा करैक्टर अच्छा है, अगर मेरा बोलना अच्छा है, अगर मेरे अंदर कोई भी खूबी है जिसको दुनिया मानती है या जिसको कोई चार लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, तो वो मेरा कमाल नहीं है, वो अल्लाह ताला का मेरे ऊपर एहसान है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो यहाँ पे इस चीज़ में जहाँ ये कि हम मखलूक परस्ती की जड़ को काटते हैं, तो जो अपने आप को जो है ना ख़ुद पसंदी, जिसको उर्दू ज़बान में कहा जाता है, वो ख़ुद पसंदी का एलिमेंट, आजकल तो ख़ुद पसंदी की बीमारी बहुत कॉमन है, न्यू जनरेशन में तो बहुत ही कॉमन है। और नॉट जस्ट न्यू जनरेशन, बट अगर आप बहुत से सक्सेसफुल लोगों को मिले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ पीपल, कि अगर वो सक्सेसफुल हैं तो वो उसका क्रेडिट देते हैं अपने आप को। ठीक है, इंसान की मेहनत शामिल होती है, लेकिन मेहनत तो दुनिया में बहुत से लोग करते हैं, बाज़ मज़दूर भी बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, माँ बाप का भी कमाल होता है, लेकिन किस शख्स के माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी औलाद आगे जाए। तो माँ बाप तो कईयों के मेहनती होते हैं, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको कामयाबी से दी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपके ऊपर ख़ास करम किया है, आप उसके शुक्रगुज़ार हों, आपसे उसकी पूछ हो सकती है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गई हूँ, लेकिन चूँकि एक डिस्कशन चल रही थी तो मैंने उसमें हल्का सा सिर्फ इस चीज़ का ज़िक्र कर दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद आप आ जाएँ जो अगला है रब्बिल आलमीन, तमाम कायनात का रब, रब्बिल आलमीन, तमाम कायनात का रब। अच्छा, अरबी ज़ुबान में जो रब का लफ्ज़ है वो 3 मानों में बोला जाता है, मालिक, आका, और मुरब्बी यानी कि परवरिश करने वाला, ख़बरगिरी यानी कि बानी करने वाला, जिसको आम फ़हम ज़बान में हम गार्डियनशिप या गार्डियन बोलते हैं। इसके अलावा फरमारवा, हाकिम, मुदब्बिर और मुंतज़िम। तो अल्लाह ताला इन तमाम मानों में जो है वो कायनात का रब है। मालिक और आका इस तरह से है कि वो खालिक है और हम उसकी तख्लीक हैं। तो जो हमारी हम
جس کے تخلیق کردہ ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا حکم ماننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ پرورش کرنے والا بلا شبہ وہی ہے، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ رب ہے۔ رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، تو پالنے والا ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، وہ ہمارے لیے فوڈ، شیلٹر، کلودنگ، جو بھی بیسک نیسیسٹیز جو ہر پیرنٹس کے اختیار میں ہوتی ہیں، ان کی استطاعت میں ہوتی ہیں، وہ ارینج کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت پیچھے جو سورس ہے مین، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ پرورش کرنے والا، پالنے والا بھی ہے، اور حکم جاری کرنے والا، منتظم یعنی کہ مینج کرنے والا تمام چیزوں کو۔ یہ جو دن اور رات کا نظام ہے، یہ جو کائنات کا ایک پورا سائیکل چل رہا ہے، دن اور رات کا ہے، جو سردی اور گرمی کا ہے، یہ پرانے پتوں کا جھڑ جانا، یہ نئے پتوں کا، پھولوں کا خود بخود نکل آنا، یہ خود بخود ہی جو ہے وہ برف پڑنے لگ جانا، اور پھر اتنی شدید گرمی بھی آ جانا، یہ سب نظام ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کا۔ سورج کبھی دیر سے نہیں نکلتا ہے، رات کبھی لیٹ نہیں آتی ہے، ہر چیز اپنی مقررہ ٹائمنگ کے حساب سے چل رہی ہے۔ سو somebody is there جو ان کو مینج کر رہا ہے، someone is there جو ان کو مینج کر رہا ہے، مینیجر ہے ان ساری چیزوں کا، who else but اللہ۔ تو اگلا ہے رحمان اور رحیم، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ انسان کی یہ ایک فیچر ہے اس کے اندر بلٹ ان، کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی جو بھی وہ اگر اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا حق ابھی ادا نہیں ہوا، یعنی اس کی کہہ لیں کہ تشنگی نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے، اور وہ دنیا کو یا سننے والے کو بیان کر سکے کہ وہ چیز، وہ منظر کس قدر خوبصورت تھا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہے، اور آپ گھر واپس آتے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں جس جگہ پر گیا وہ اس قدر حسین تھی، اس قدر حسین تھی، وہ جنت نظیر تھی۔ اب جنت تو ابھی تک جو زندہ انسانوں ہم نے تو نہیں دیکھی ہے، لیکن وہ ایک مثال، مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو مبالغے کا صیغہ کہا جاتا ہے، کہ آپ بڑھا چڑھا کر اس چیز کو بیان کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس طرح اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ کس قدر خوبصورت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بھی یہاں پر کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے کہ رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ جو ہے وہ جو کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی جو ہے وہ رول ہے کہ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، اس قدر بے حساب ہے کہ یہ انفینٹی ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑے مبالغے کا لفظ بول کر بھی جو ہے وہ انسان کا جی نہیں بھر سکتا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے کی صفت کا ان الفاظ کے ذریعے احاطہ کر سکیں، ہم بیان کر سکیں کہ وہ کتنا کو رحیم ہے۔ اس لیے اس کی اس صفت کا، اس کوالٹی کی ڈیپتھ کو بیان کرنے کے لیے، اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر آگے رحمان کے ساتھ رحیم کا بھی لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم کسی شخص کی اگر وہ جینرس ہے بہت زیادہ، یعنی کہ بہت زیادہ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں وہ بہت سخی ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھا ہے سخاوت کرتے ہوئے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سخی لفظ تو بہت چھوٹا ہے اس کے لیے، وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ داتا کے لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اکثر سلینگ میں بات کر رہی ہوں، ہم جنرل آپس میں گفتگو کرتے، تو رنگ کی تعریف میں اگر ہم کسی لفظ کو کہتے ہیں بہت، کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں بہت گورا ہے، وہ بہت گورا ہے، لیکن ہماری تسلی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت ہی گورا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ تو گورا چٹا ہے، تو وہ چٹا کہہ کے ہم اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی لمبا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بہت ہی لمبا ہے، یہ لمبا تڑنگا ہے۔ تو در حقیقت یہ مبالغے کے صیغے ہم اگر انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے صفت بیان کرنے کے لیے تو الفاظ کبھی کافی ہو ہی نہیں سکتے نا۔ تو یہ جو رحمان کا صیغہ ہے وہ اس طرز میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارا مالک یوم الدین، یہ اگلی آیت ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا
मालिक है, यानी उस दिन का मालिक जबकि तमाम अगली और पिछली नस्लों को जमा करके उनके कारनामों का, उन्होंने जो कुछ ज़िंदगी में किया उसका हिसाब उनसे लिया जाएगा और हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा सिला मिलेगा, चाहे वो नेक अमल था या बद, उसका पूरा सिला मिलेगा। रेत के ज़र्रे के बराबर भी अगर कोई अमल था तो वो उसके सामने ले, बाज़ औक़ात हम कोई नेकी या बदी करते हैं जो हमारे ख़ुद अपने जहनों से निकल जाती है 20 साल 30 साल पहले, लेकिन अल्लाह ताला के पास वो जो है वो किताब में महफूज है। अल्लाह ताला की तारीफ़ में रहमान और रहीम कहने के बाद यहाँ पे जो मालिक रोज़े जज़ा कहने से का जो फ़ौरन ज़िक्र किया गया, रोज़े जज़ा का के दिन के मालिक का जो ज़िक्र किया गया, यहाँ से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये निकलती है कि वो सिर्फ़ मेहरबान ही नहीं है। वो जो सब कहते हैं ना कि बस गुनाह कर लो और बस अल्लाह से माफ़ी मांग लो और बस ठीक है, अल्लाह बेशक बहुत मेहरबान है, बहुत रहमान है, लेकिन सिर्फ़ मेहरबान नहीं है, वो मुनसिफ़ भी है, वो जस्टिस करने वाला भी है और मुनसिफ़ भी ऐसा पावरफुल है, ऐसा बाइख्तियार है कि आखिरी फ़ैसले के रोज़ वही पूरे इक़्तिदार का मालिक होगा। ना तो उसकी सज़ा में कोई कमी, कोई मज़ाहमत हो सकेगी और ना ही जज़ा से उसको कोई रोक सकेगा। लिहाजा हम उसकी रहमत की बिना पर उससे मोहब्बत ही नहीं करते, बल्कि उसके इंसाफ की बिना पर उससे डरना भी चाहिए। ये है यहाँ पर पॉइंट बताने का। एक तरफ यानी कि रहमान और रहीम के फ़ौरन बाद जो मैं कहना चाह रही थी कि जो मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक भी फ़ौरन उसने कह दिया कि वो है। अल्लाह ने बता दिया कि मैं रहमान और रहीम तो हूँ, लेकिन मैं रोज़े जज़ा का भी मालिक हूँ। तो उस दिन जो है इंसाफ जब मैं करने बैठूँगा तो फिर ना तो सज़ा में कमी रहेगी ना जज़ा में कमी रहेगी। तो अगर तुम्हें मेरी रहमत से जो है वो सिर्फ़ उसी पे नहीं रहना, बल्कि मेरे मुनसिफ़ होने से भी डरना और ये एहसास भी कि हमारे अंजाम की भलाई और बुराई जो है वो बिल्कुलिया उसी के इख्तियार में है। अब अगली वर्स की पे आते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत का जो लफ्ज़ है ये भी अरबी ज़ुबान में इसके 3 मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग है इसका पूजा और परस्तिश का, जो कि आम फ़हम हम इबादत का मतलब समझते हैं। दूसरा मानी है इसका अताअत और फर्मा बरदारी का भी है, यानी कि इबादत सिर्फ़ पूजा नहीं है कि आपने नमाज़ पढ़ ली, आपने रोज़े रख लिए, बल्कि अताअत भी है, यानी कि आप अपनी लाइफ को मोल्ड करें अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अल्लाह, ये भी इबादत है। और तीसरा मानी जो है वो है बंदगी और ग़ुलामी का। अब इस मुकाम पर तीनों मानी जो हैं वो बैक वक्त वो अप्लाई होंगे, तीनों मीनिंग्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं इस पॉइंट पर। यानी ए अल्लाह, हम आपके परस्तार भी हैं, हम आपके फ़ैन भी हैं, हम आपके बंदे और ग़ुलाम भी हैं और हम आपके मती और फरमान भी हैं, यानी कि हम आपकी बातों के ऊपर फर्मा बरदारी करने वाले आपकी और अताअत करने वाले भी हैं। और बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं है कि हम आपके साथ ये ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि वाक़ई हकीकत ये है कि हमारा ये ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह ही के साथ है। इन तीनों मानों में से किसी भी माने में कोई दूसरा हमारा माबूद नहीं हो सकता है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने इंसान को वो रिस्पेक्ट दी है कि यानी कि कोई इंसान किसी इंसान के ताबे नहीं है। यहाँ पर शौहर और बीवी के या वो जो कुछ एक दुनियावी मामलात में अल्लाह ताला ने सुपीरियॉरिटी अता की है वो अपनी जगह है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट तो तमाम इंसान यहाँ पे बराबर हैं। अताअत और फर्मा बरदारी जो 100% है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला पे एप्लीकेबल है। पूजा और परस्तिश यानी कि झुकना, सजदा करना, इबादत करना, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला का हक़ है, ठीक है। और बंदगी और ग़ुलामी की हद तक चले जाना वो भी सिर्फ़ अल्लाह ताला का ही हक़ है। इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं, यानी तेरे साथ हमारा ताल्लुक़ महज इबादत ही का नहीं है, बल्कि इस्तानत का ताल्लुक़ भी हम अल्लाह आप ही के साथ रखते हैं। हमें मालूम है कि सारी कायनात का रब तो अल्लाह ही है और सारी ताकतें तो अल्लाह ही के हाथ में हैं और सारी नेमतों का मालिक भी अकेला सिर्फ़ अल्लाह ही है।
اس لیے ہم اپنی تمام تر ضروریات، پریشانیوں اور حاجتوں کی طلب میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے۔ ہمیں صرف اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے اور اللہ ہی کی مدد پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اسی بنا پر ہم اپنی درخواست لے کر اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ جو مدد کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ وہ اللہ کے سوا باقی تمام ہستیوں سے نگیٹ کر دیا گیا ہے۔ ایاک نعبد، عبادت کا، پرستش کا کانسیپٹ صرف اللہ کو بلونگ کرتا ہے۔ فرما برداری کا اور غلامی کا کانسیپٹ دیٹ بلونگس ٹو اللہ اونلی، اور اسی کانسیپٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے تو آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ مدد جو ہے وہ آپ ہی سے مانگنے کا مطلب جو ہے وہ پیچھے یہ کہ ساری طاقتوں کا منبع تو ہے ہی اللہ تعالیٰ، اسی کے ہم غلام ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کی تخلیق ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو مدد بھی اسی سے مانگیں گے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر سیگمنٹ میں خیال اور عمل، تھنکنگ اینڈ ایکشن اور بیہیویئرز کا جو طریقہ، وہ طریقہ ہمیں بتائیں جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی، غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو۔ دیکھیں برے کا تو انجام برا ہی ہوتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم غلط نہ کریں گے تو نہ انجام غلط ہوگا، جس پر ایسا راستہ ہمیں دکھا کہ جس پر چل کر ہم سچی فلاح اور سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست، یہ ہے وہ ریکویسٹ، وہ باٹم لائن جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ اے اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلائیاں، مطلب there are a lot of concepts, there is a concept of different maslaks, different scholars, different interpretations, بہت ساری تفاسیر ہیں، بہت سارے کانسیپٹس ہیں، ایک ہی آیت کی، ایک ہی حدیث کی کئی انٹرپریٹیشنز ہیں، مختلف طرح کے نظام ہیں اس دنیا میں، اور مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، کسی کا کوئی کلچر، کوئی اسکول آف تھاٹ ہے، کسی کا کوئی جو ہے وہ مسلک ہے، کوئی اپنا نظریہ ہے۔ تو ان تمام یہ جو پگڈنڈیاں ہیں مختلف قسم کی، جس میں بیہیویئرس ہیں ہمارے، جس میں پھر یہ کہ ایک انسان کی اپنی لائف میں اس کے کتنے طرح کے رولز ہوتے ہیں نا۔ تو اب ایک عورت ہی کو اگر آپ لے لیں تو وہ بیوی بھی ہے، ایک رول اس کا بیٹی کی حیثیت میں ہے، ایک اس کا ماں کی حیثیت میں ہے، اگر وہ کہیں جاب کر رہی ہیں تو وہاں پہ بھی ایک رول ہے، اگر اس طرح سے یہ جو سارے ڈفرینٹ رولز ہیں ہمارے، یہ ساری ڈفرینٹ جو پگڈنڈیاں ہیں، ان ساری پگڈنڈیوں پہ اور یہ جو پھر اس دنیا میں جو طرح طرح کے نظام ہیں، طرح طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان آپ ہمیں فکر کی اور عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے ہم نہیں جانتے، اللہ آپ جانتے ہیں، آپ ہمیں بس اس شاہراہ پہ ڈال دیں۔ یہ بڑا اس میں ایک وہ سیدھا سا ہے۔ اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے منظور نظر، یعنی کہ ان کے فیوریٹ پسندیدہ لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ تو اس میں کسی ایک مسلک کا، کسی چیز کا ذکر نہیں، سیدھا سا بڑی سمپل سے ورڈز میں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں سے تو راضی ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے پسندیدہ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو دنیا اور آخرت میں تو نے کامیاب، جو اللہ کا منظور نظر ہو گیا، دیکھیں نا وہ تو کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور مسلمانوں کے کانسیپٹ کے لحاظ سے دنیا تو ویسے بھی جو ہے وہ کارما نہیں ہے، حالانکہ بہت سے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو ان کے اعمال کا جو
سزا یا جزا ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن ہمارا اسٹرانگ بلیف یہی ہے کہ یہاں پر ملے یا نہ ملے، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں جن کے اوپر بڑی بڑی تکالیف آئی ہیں، انبیاء کی نسلیں ہیں جن پر بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں وہ کامیاب ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا یہاں پر بڑے سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا دی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن سے تو راضی ہے۔ اب ہم اگلی اس کے اوپر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد جو پچھلی میں ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا، جو پچھلا ورس تھی کہ اے اللہ وہ لوگ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے اپنا انعام و اکرام کیا۔ اب یہاں انعام و اکرام کون سا؟ ہمارے ہاں کامن کانسیپٹ یہ ہے کہ جی انعام و اکرام وہ لوگ ہیں کہ جو کہ بظاہر عارضی طور پر جن کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، یا اگر ساری نہیں بھی ہیں تو وہ دنیا میں بڑے سکسیزفل جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں فار واٹ ایور دا ریزن میں بی، بیکاز دا کانسیپٹ آف سکسیس ایون ویریز فرام پرسن ٹو پرسن۔ تو اب یہاں وہ چیز بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے ہر انسان، ہر مسلمان کے ذہن میں کہ جو انعام پانے والے ہیں، انعام و اکرام پانے والے ہیں، یہاں پر ان سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو ٹیمپریری سے مراد کیا ہے؟ ٹیمپریری سے مراد دنیا ہے، بیکاز دنیا از ٹیمپریری۔ قرآن میں جب بھی ٹیمپریری کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ٹیمپریری ہیں نا، تو دنیا میں تو اگر وہ سکسیزفل ہیں بھی ہیں مگر در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں اور اپنی سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہدایت پہ نہیں ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کے راستے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس تشریح سے یہ بات تو خود ہی کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی انعام ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتا ہے، نہ کہ وہ ٹیمپریری یا جو ایک شو آف کی چیزیں ہیں۔ دنیا کی دولت تو شو آف کے لیے ہے نا، تو پھر وہ اس طرح کے انعام تو اللہ نے فرعون، نمرود اور قارون کو بھی ملتے رہے ہیں، جو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں کو اور گمراہوں کو بھی ملے ہوئے ہیں آج کل۔ مطلب ہمیشہ سے جب سے دنیا کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آپ دیکھیں نا، یہ جو بڑے بڑے فرعون، نمرود اور قارون تھے، ان کے پاس تو دولت کے خزانے تھے، بادشاہت تھی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ اب جو ایمان کمزور رکھنے کے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے اوپر تو اللہ کا انعام و کرام نہیں؟ وہ ہماری نظر میں، کیونکہ ہم اس طرح کا واسٹ ویژن نہیں رکھتے، جب ہمیں ایمان کی سمجھ آ جائے گی تو ہمارا ویژن بھی پھر براڈ ہو جائے گا، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا سکون یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ دنیا کی دولت آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ جس سے خوش ہو اس کو وہ دولت بھی دے، اس کو وہ حسن بھی دے، اس کو وہ مقام اور مرتبہ اور بادشاہت بھی دے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، کوئی بادشاہت اس کے پاس نہیں ہے، اس کے حالات دنیاوی لحاظ سے تو بڑے ماڑے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اللہ جو ہے وہ اس سے ناراض ہے، جو کہ عموماً ہم لوگ جج کرنے میں بڑے تیز ہیں دوسروں کو۔ کسی کے اوپر کوئی خدا نخواستہ بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھا اس نے، یہ بڑا ظالم تھا، اس نے ایسے کیا، ہمارے ساتھ ایسے کر دی، آج اس کے اوپر آزمائش آ گئی ہے۔ یہ ہم جج نہیں کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے اوپر میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا، بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں ان کے اوپر، بڑے دکھ سہے ہیں انہوں نے، بڑی قربانیاں ان کو دینی پڑی ہیں، تو وہ تو اللہ کے بے حد منظور نظر تھے، وہ تو آزمائشیں تھیں ان کے اوپر۔ اسی طرح یہاں پر اگر کسی شخص کے پاس دولت ہے، بادشاہت ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم دنیا میں سکسیس سمبل سمجھتے ہیں، اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ اے گارنٹی دیٹ this is the symbol of Allah's happiness with that person. No, there is no guarantee of that. ہو سکتا ہے وہ اس پر آزمائش کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر اللہ کے غضب کی شکل میں ہو کہ اس کو جتنا زیادہ دوں گا کل کو اس سے اتنا سخت حساب بھی تو لیا جانا ہے نا اس کا۔ تو
جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہاں پہ آپ اپنی درست کر لیجئے. اگر آپ کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن آپ اس سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہاؤ مچ اے پرسن از سکسیزفل، کہ اس کی ویلتھ کو آپ میجر کر کے، اس کے اسٹیٹس کو آپ میجر کر کے آپ اس کی سکسیس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کر لیجئے. کیونکہ اللہ کے ہاں قرآن میں پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلمان کے نزدیک کامیابی از ناٹ دیز ٹیمپرری تھنگز، دا دولت، دا امپیرر اینڈ آل دیٹ تھنگ. نو، اللہ کے نزدیک دا سکسیس از ڈیفائنڈ بائی دا پرماننٹ تھنگز، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ آخرت کی ہیں، یا جو اللہ کی نظر میں ہمارا اگر کوئی ہم اللہ کے منظور نظر ہیں تو وہ کامیابی ہے. ہم اگر اللہ کے فیورٹ ہیں وہ ہماری کامیابی ہے. یہ ہے اصل کامیابی. جزاک اللہ خیر.